الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الاول والآخر والظاہر والباطن صدق اللہ مولانا العظیم۔ دروشی پڑھیے تمام حضرات۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضور صدر بزم عاشقاں، زینت محفل عارفاں، مسند نشین اویسیاں، پیر طریقت رہبر شریعت، مزاج شناس اہل محبت، حضور قبلہ خواجہ سائیں محمود احمد اویسی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، زیب سجادہ دربار عالیہ اویسیہ سلطانیہ شاہپور شریف، منتظم جلسہ دستار فضیلت و محفل میلاد، برادر طریقت فاضل محتشم خطیب آستانہ عالیہ شاہپور شریف حضرت علامہ حافظ محمد اعجاز احمد اویسی صاحب، برادر طریقت حضرت مولانا حافظ غلام فرید اویسی صاحب، خلفاء حضور محمود سائیں اور جملہ علماء کرام، پیر بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گلشن اویسیہ دیاں بہاراں تک تک کے دل باغ باغ ہو رہا ہے۔ جس طرف سائیں دے نال جا رہا اویسی نسبت دے حاملین نو تکنا، زیارت کرنا، اور پھر میں خیال کرنا میرے خواجہ اویس قرنی پوشیدہ رہ کے اتنا فیض تقسیم فرمایا ہے، اور اگر ظاہر ہوندے تو پھر فیضان دی کیفیت کی ہوگی۔ کس نو نہیں رنگیا خواجہ اویس نے؟ درے اویس تو کوئی خالی نہیں گیا۔ حالت وے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تو باہر نکل دے، اپنے پیراہن مبارک دے بٹن کھول دے، سینہ علم نشرہ تو کپڑا ہٹا دے، پھر لمبے لمبے سانس لیں دے۔ صحابہ پوچھ دینے آقا فرحت محسوس کر دے ہو؟ اس طرف کیے، میرے آقا فرمان دینے اس طرف یمن ہے، یمن کیے، میرے آقا فرمان دینے میرا ایک عاشق وسدہ ہے، اویس قرنی، انی لآجد نفس الرحمن من قبل الیمن، میں نو یمن دی طرف رحمان دی خوشبو آؤں دی ہے۔ جس جس نو خوشبو آن دی ہے گج کے کبو سبحان اللہ درہ۔ حضور فرمائے میں نو خوشبو آؤں دی ہے، میرا عاشق وسط ہے۔ صحابہ کہندے نے چنگا عاشق ہے، کدی تقیہ تے نہیں، کدی آیا تے نہیں، چنگا عاشق ہے۔ مصطفیٰ فرمان دینے وہ اپنی ماں دی خدمت کرتا ہے، خدمت دے اندر رہنا۔ حضور خواجہ خواجگان خواجہ عبدالخالق اویسی رحمت اللہ علیہ نے دے لفظ دے اتے گفتگو کر دیا،
بڑا پیارا نقطہ دائر فرمایا. اب فرماندے نے جڑا حضور نے فرمایا نا دی خدمت ماں دی خدمت اصل اے رشتے والی ماں نہیں، اصل الانوار نبی مختار دی ذات ہے کہ ظاہری طور تے وہ ویسے کرنی حاضر نہیں ہوئے پر باطنی طور تے ہر وقت مصطفیٰ دی بارگاہ وچ رہندے سن، مصطفیٰ دی بارگاہ وچ رہندے سن. وہ ویسے کرنی دا حلیہ مصطفیٰ دسیا. میں اپنے شیخ تے مضمون لکھیا، انہوں دا حلیہ لکھیا، داڑھی اس طرح سے، بال اس طرح سے، لباس اس طرح سے. میری گل دی سمجھ آ رہی ہے نا تو چال اس طرح سے، گفتار اس طرح سے. حضرت اپنے سائیں دا ذکر کر دے آئے میں سائیں نے گفتار و کردار تے گفتگو ہوندی آئی. ہمیشہ مرید اپنے شیخ دا حلیہ دستا ہے. سن رہے ہو؟ سبحان اللہ. ہمیشہ مرید اپنے شیخ مرشد دا حلیہ دستا ہے، تعارف کرواندہ ہے، کردار گفتار اتوار دا تعارف کرواندہ ہے. شاگرد اپنے استاد دے اتوار گفتار کردار دا تعارف کرواندہ ہے. امتی اپنے نبی دا تعارف کرواندہ ہے. او ویسیو توانو مبارک ہوئے نبیان دا امام مصطفیٰ تواڈے پیر دا تعارف کروا رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان اویسیہ، آستانہ اویسیہ سلطانیہ شاہپور شریف. سبحان اللہ. حضور دسیا بال بکھرے نے، داڑھی گرد آلود ہے، کپڑے پھٹے پرانے نے، اکھاں چانسو نے، رنگ زرد ہے، اونٹ چراندہ ہے. پتہ نہیں میں تے نہیں ادھا دس سکتا نا، میں تے نہیں دس سکتا، میں نہیں دس سکتا. میں پھر ایک جملہ بولن لگا، اہل دل، اس جملے نو پک کرنے کے صرف اہل دل. میں نہیں دس سکتا، میں غلام ہاں نا، وہ میرے آقا نے. میں نہیں دس سکتا، میں نوکر ہاں نا، وہ مالک نے. میں نہیں دس سکتا، میں منگتا ہاں، گدھا کرا، او سخی تے لجپالے. میں نہیں دس سکتا، مصطفیٰ نے دسے آئے. اچھا کس طرح دسے آئے؟ تسی جامعہ اویسیہ سلطان آباد، جامعہ اویسیہ نظام آباد تھے، جلسے تے آن والے ہو، سائیں دی صدارت وچ بیٹھنے والے ہو، حافظ اعجاز صاحب دی دعوت تے آن والے. جملہ اویسی برادران لئی ایک جملہ بول رہا، میں نہیں دس سک رہا. نوکر کی دسے مالک دی تعریف، اللہ اللہ. منگتا کی دسے سخی دی تعریف. ہاں ہوں میں جملہ بولن لگا جی تو سبحان اللہ آکھڑے جملہ تے سن لو نا. ہاں محب جدو محبوب دی تعریف کر دے نا، او انتہا نہیں. بڑا دل ہے تو وڈا دل ہے. تو سا اس جملے تے جھومے نہیں، سبحان اللہ نہیں کہ ہاتھ چاہ کے کبو ہاں سبحان اللہ والا. سبحان اللہ. ہاں محب جدو محبوب دی تعریف کر دے نا، کمال ہے. تسی آکھو کہ جی تسی کدی مثال دے رہے ہو؟ میں مثال دے رہا ساری کائنات دے محبوب نے مصطفیٰ، نبیان دے محبوب کہندے جاؤ سبحان اللہ، پیغمبران دے محبوب، فرشتیاں دے محبوب، جنات دے محبوب، انسانات دے محبوب، جمادات دے محبوب، نباتات دے محبوب، حشرات الارض دے محبوب، سب دے محبوب، بلکہ رب دے محبوب مصطفیٰ نے. مگر مصطفیٰ دے محبوب ویسے کرانی نے.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان اویس قرنی، آستانہ اویسیہ خانقاہ شریف، آستانہ اویسیہ سلطانیہ شاہپور شریف. سبحان اللہ. سعید صاحب اور اہل ادب جڑے سائیں دے قدماں تے ہاتھ رکھ کے میں جملہ بول رہا، محب نو محبوب دی تعریف کردیاں مبالغے دی بھی اجازت ہے. ہاں اجازت ہے. محب جدو محبوب دی تعریف کردے نا انہوں وہ چ مبالغہ کرن دی بھی اجازت ہے. اس لیے کہ دی محبت دا تقاضا ہے نا، تے محبوب ایویں نہیں بنتا، وہ کوئی کشش ہے، کوئی خوبی ہے جتے نال وہ محبوب بن رہا ہے. اچھا ساری خوبیاں تے اللہ نے مصطفیٰ وچ رکھیاں نے. نہیں 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 کوئی گل نہیں بنی. اب جب تساں بھی یہ تو بغیر یہ تو بغیر ذرا سبحان اللہ آخر یہ بند کر دیو مائک نو. یہ تو بغیر تساں سبحان اللہ آخر کھلے کھلے چہرے جڑے میں بڑے چنگے لگتے پہ. سائیں دی گلشن ہے نا، سارا گلستان ہے نا اویسیاں دا، کھلے کھلے چہرے اچھے لگ رہے. محب نو محبوب دی تعریف کردیاں مبالغے دی اجازت ہے. ہاں جی صفات کائنات دیاں ساریاں صفتاں تے رب نے مصطفیٰ وچ رکھیاں. بلکہ اس تو بھی بڑا جملہ بولن لگا، اس تو بھی بڑا جملہ بولن لگا. پھر تھوڑی سبحان اللہ دا پتہ لگے گا. پہلے ایک اے والا جملہ پھر دہرانا. اللہ نے کائنات دی ساری صفات مصطفیٰ وچ رکھیاں نے. بڑا جملہ اس تو اے بولن لگا، اونا صفات دی خیرات ہی تھی اللہ نے کائنات نو صفتاں دتیاں نے. نہیں تو شب معراج ہویا کی حسن والا پیچھے ہے، جدا ذکر ہوئے تے رب کہے احسن القصص. احسن القصص. اچھا تسی سبحان اللہ اودا نہیں کہندے ہیں جس طرح پیچھے بیٹھے نے بندے اجے تک تکتے پے نے. میں وہ حسن والے دی گل کر کے پھر تواڈے کولوں سبحان اللہ خوانا ہوا. اچھا میں تانوں کہنا بار بار کہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دا مطلب ہے اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے. جڑا ایک مجلس سے 100 باری کہہ دینا اللہ پاک ہے سبحان اللہ، مجلس تو فارغ ہو کے جائے. رب بھی فرشتیاں نو کہندا ہے جڑا مینوں پاک کہندا پیا سی نا تسی بھی اینوں گناہاں تو پاک کر چھڑو. اچھا ایک اور اس تو ایک اور اگے گل میں حسن والے دی گل کرنا نا. یوسف علیہ السلام. اچھا جڑا بندہ کہندا نا میرے رزق وچ کمی ہے وہ سبحان اللہ پڑھیا کرے. میں سائیں دی اجازت نال ہی کہہ رہا بھئی وہ بار بار سبحان اللہ کرے. سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے. اللہ وہ دے رزق وچ کمی نہیں رکھے گا. دست قدرت نو روکے گا نہیں رزق دینے. دست قدرت تو رزق دیندا جائے گا. تسی آکھو گے اویسی صاحب او ناروال تو آئے ہو تسی، لاہور تو بھی 100 کلومیٹر 150 کلومیٹر اگے ہے بارڈر تے سائیں دی شفقت نہ لائے ہو، انہاں دی نوازشات نہ لائے ہو. کوئی دلیل ہے کہ اسی سبحان اللہ کی اللہ نو پاکا کیے تے رب سانو رزق دیندا جائے گا. دست قدرت روکے گا نہیں رزق دین لئی. ہاں دلیل دے رہے ہیں. یوسف علیہ السلام، یوسف علیہ السلام جدو مصر دے بادشاہ بنے، گل سمجھ آ رہی ہے؟ پہلے دن میں نے بڑی ٹینشن سی کہ پتہ نہیں میری بولی سمجھن کہ نہ سمجھن. ان تے زائیاں نے کوئی نظر کیتی ہے جی، میرے تے بھی کیتی ہے، تواڈے تے بھی نظر فرمائی ہے. سب نو سمجھ آئے، آسانیاں ہو جان.
یہ آسانیاں بھی سائیاں والوں ہوندیاں ہاں یاد رکھیا جے کسے دے لڑ لگ جائیے کسے دے بن جائیے پھر آسانیاں ہی آسانیاں نے پھر نہیں رہندیاں وہ کہندے نے تھوڑ بھی نہ رہی ہے تے موج لگ گئی جدوں دی سائیاں ساڑی باں پھڑ لئی ہے اچھا میں کہہ رہا جڑا اللہ نو پاک کہے نا اللہ دست قدرت رزق دین تو نہیں روکتا دلیل دین لگا یوسف علیہ السلام مصر سے بادشاہ بنے تے قید سالی ہو گئی گرد و نواوے لوگ غلہ لین لئی مصر آن لگے سیدنا یوسف علیہ السلام نے غلہ سٹاک کیتا سی گودامت اور اعلان کیتا کہ جڑا بھی غلہ لین آئے پیسے بھی برابر لینے تے غلہ بھی برابر دینے سن رہے ہو نا مثلا مثال دے رہے ہیں 100 روپیہ لینے تے 4 پیپے کہندے ہو تسی یہ کہندے ہو نا ٹینے پیپے غلے دے گندم دے اناج دے دینے سپاہیاں دی ڈیوٹی لگی ہے سپاہی جڑا بھی آندا ہے پیسے لیندے نے 100 روپیہ اور 4 پیپے غلے دے دیندے آپ خود نگرانی فرماندے نے یوسف علیہ السلام دور کھڑے ہو کے میں مثال دین لگا کہ جڑا رب نو پاک آکھے رب رزق دین تو دست قدرت نہیں روکدا اے تے دلیل دین لگا یوسف علیہ السلام سارے عمل دی نگرانی فرماندے لوگ آندے نے 100 روپیہ دیندے نے 4 پیپے غلے دے لیندے نے چلے جاندے نے سلسلہ چل رہا ہے ایک بندہ آیا آ کے اس نے پیسے تے 100 ہی دیتا جدو 4 پیپے دانیاں دے ملے نا سپاہیاں نو کہنے لگا اور دیو انہوں نے کہا یہ تو یوسف علیہ السلام دا حکم ہے بھی پیسے بھی برابر تے غلہ بھی برابر انہوں نے کہا نہیں میں 4 نہیں لینے سپاہی کہندے نے تساں کنے لینے وہ کہنے لگا میں تے 40 ہی لینے 4 نہیں 40 لینے سپاہیاں کہا نہیں یوسف علیہ السلام دا حکم ہے 4 ہی ملنے اچھی بولیا جھگڑا کرن لگا یوسف علیہ السلام دور تک دے پیسر قریب آگئے آکے پوچھے ابھی کیوں جھگڑ دے ہو سپاہی کہندے نے جی تہاڈا حکم ہے پیسے برابر غلہ بھی برابر سب نو 4 پیپے غلے دے اور اے 40 منگ دے حضرت یوسف علیہ السلام فرمان لگے کون ہے تو تیرا تعارف کی ہے کون ہے تو اور کیوں 40 پیپے غلے دے منگنے بندہ سیدھا ہو کے کھڑا ہو گیا کہنے لگا پیارے یوسف جے میں تو انہوں اپنا تعارف کروایا نا تو تسا 40 نہیں 140 دینے میں دسیا نا میں کون ہاں پتہ نہیں یہ گل سن کے بھی تسی سبحان اللہ کہندے ہو کہ نہیں کہندے اب میں تہاڈی سبحان اللہ واسطے کہہ رہا سارا کچھ ورنہ میری تقریر تے اجے عنوان تے پیچھے وے موضوع تے پیچھے وے جتے میں جتوں گل کرنی ہے اجے تے میں تہاڈو اپنے نال ملا رہا تاکہ سبحان اللہ دی آواز آئے اور آواز نکلے جامعہ اویسیہ سلطان آباد جامعہ اویسیہ نظام آباد تو تے ڈائریکٹ شاہپور شریف پہنچے میرے سائن نظام خوش ہو جاون سائن سلطان خوش ہو جاون ہیں تے میرے مرید پر وفادار مرید رہے حضرت یوسف علیہ السلام فرمائے بھائی تو کیوں 40 منگ دے کون ہے تو کہندہ جے میں کرایا نا اپنا تعارف تکو میرے وال بلکہ سائیں وال تکو میرے وال بھی نہ تکو میں کون ہوں میں تے تکن دے قابل ہی نہیں بس سائیاں وال تکو ہاں اہل تصوف کہندے نے ایک وقت بھی آندہ ہے صوفیات
جدو نوافل نو ترک کرنا پیندا ہے تے ماہی دا مکھ تکنا پیندا ہے. اہل تصوف تے اے بھی ایک وقت آندا ہے مرشد دا دیدار ہے باہو مینو لاکھ کروڑاں حجاں ہوں. بات لمبی نہ ہو جائے میں واپس جانا ہے اس لیے میں ذرا معذرت نال پہلے وقت لے لیا. سائیں نے کرم نوازی فرمائی. حضرت یوسف علیہ السلام فرمایا کون ہے تو؟ کہندے جے میں اپنا تعارف کروایا نا تے تانوں چال ہی نہیں بولو نا. حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے نے ایڈا تینوں ماں نے تے کرا اپنا تعارف دس تو کون ہے؟ کہندے پیارے یوسف پھر سنو پتہ ہے زلیخا نے تواڈے تے جدوں الزام لگایا کہ یوسف نے میرے تے دست درازی کی تھی اور میرے نال برائی دا ارادہ رکھتے سن. حضرت یوسف فرمان لگ گئے ہاں تے معاملہ عزیز مصر تک پہنچے اور عزیز مصر نے زلیخا نو بھی بلایا تے تساں نو بھی بلایا. تے زلیخا نو پوچھیا تیرا دعویٰ کی ہے تے زلیخا کہندی ہے کہ یوسف علیہ السلام میرے تے دست درازی کرنا چاہ رہے سن اور برائی دا ارادہ رکھتے سن. تے عزیز مصر نے پوچھیا تیرا کوئی گواہ ہے زلیخا؟ تے محل دے سارے نوکر نوکرانیاں زلیخا دے جھوٹے گواہ بن گئے اور سب زلیخا دے حق وچ بولے. پھر عزیز مصر نے تسانو کیا یوسف تہاڈا دعویٰ کیے تے پیارے یوسف تساں کیا میں تے پاک ہاں میں نہ برائی دا ارادہ کیتا نہ دست درازی کیتی. تے عزیز مصر نے کیا تہاڈا کوئی گواہ ہے؟ کہ بندہ اپنا تعارف کروا رہے ہیں تہاڈا کوئی گواہ ہے؟ تے پیارے یوسف تساں دائیں بائیں تکیا ایک بھی بندہ ایسا نہیں سی جڑا تواڈے حق وچ شہادت دے گواہی دے. ایک بچہ 6 ماہ دی عمر پھنگوڑے چ لیٹیا تواڈی نظر او دے تے پے گئی تساں کیا اے بچہ میرے حق وچ گواہی دے گا. پیارے یوسف کدی بچے بھی بولے نے مگر پیغمبر اشارہ کرے تے پتھر بول اٹھتے نے. اس بندے نے کیا پیارے یوسف تساں کیا وہ بچہ 6 ماہ دا پنگوڑے چ لیٹیا ایک شہادت دے کے کدی بچے بھی بولے نا پر تساں دا حکم ہویا نا تے پنگوڑے جو 6 ماہ دا بچہ بولیا اس نے دو میں بازو لہرائے اور لہرا کے قوت گویائی دلال کہندہ یوسف پاک ہے. ہاتھ چاہو سجا ہاتھ چاہ کے کہو پھر ایک باری جھوم کے کہو بازو لہرا کے کہندے یوسف پاک ہے یوسف پاک ہے یوسف پاک ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی آنکھاں آنسو آئے فرمایا ہاں میں نو وقت یاد آیا 6 ماہ دے بچے نے پنگھوڑے چ میری طہارت دی گواہی دیتی میں نو پاک آکھیا. نظام آباد دے اس جامعہ اویسیہ دے جلسے سے آن والے ہو سائیں دی صدارت وچ بیٹھنے والے ہو غیرت مند اویسیو جیڑا بندہ اپنے ماضی نو یاد رکھتا ہے نا وہ کدی ناکام نہیں ہوتا. اب ماضی یاد کرو اسا کی ہاں سائیاں لڑ لا کے کمال ہی نہیں کر چھڑیا. اچھا تسی ایک گل یاد رکھے ہو تسی آگو کہ ویسے صاحب اس گل تے مان کرنا چاہیے سائیاں دی نسبت تے تہاں تے کرنا چاہیے نا ویسے صاحب کرنا چاہیے کرنا چاہیے کیوں نہیں کرنا چاہیے. حضرت عمر خلیفۃ المسلمین بنے تے گھر دا دروازہ بند کر کے تے رون دے لوگ مبارک دین واسطے آئے تے آپ دی اکھاں چانسو لوگ کا کیا خوشی دا موقع ہے تسی خلیفۃ المسلمین بنے امیر المومنین بنے ہو
اور تواڈی اکھاں چھانسو. حضرت عمر کہندے نے روواں کیوں نہ, مینوں بچپن دا او ویلا یاد آیا کہ میرے ابے خطاب نے مینوں اونٹ چران لئی بھیجیا تے ایک اونٹ گم ہو گیا. میرے ابے نے میرے منہ تے تھپڑ ماریا اور چانٹا مار کے تھپڑ مار کے کیا چل نلائق تو تے جانوراں دی رکھوالی دے قابل نہیں. عمر کہندے نے ایک وقت سی عمر جانوراں دی رکھوالی دے قابل نہیں, سائیں دے نسبت نے کمال کیتا مینوں انساناں دا رکھوالا بنا چڑھیا ہے. نسبت صحابہ ناز کر دے سن, تسی بھی فخر کریا کرو. ماضی ساڈا کی ماضی ہے, کچھ بھی نہیں. یوسف علیہ السلام نو ماضی دا او گل یاد آئی تے اکھاں چانسو تے روئے. فرمایا ہاں وہ بندہ کہندا پہچانو ہاں ذرا پھر جس نے 6 ماہ دی عمر وچ بنگھوڑے چ لیٹیا تانوں پاک آکھیا سی نا, اج اوہی غلہ لین لئی تواڈے سامنے کھڑا ہے. حضرت یوسف نالے روندے نے تے پیپا آپ پکڑ لیا. سپاہیاں نو کہیا ہٹ جاؤ اینو غلہ میں دواں گا. 40 پیپے دے دیتے, ہاتھ نہیں روکیا. 80 ہو گئے, ہاتھ نہیں روکیا. 120 ہو گئے, پھر نہیں تو سبحان اللہ کہیں دے. ہاتھ نہیں روکیا. 140 ہو گئے, ہاتھ نہیں روکیا. بندہ آپ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا, کہنے لگا حضور بس کرو, میرے دامن وچ ہور غلہ لین دی گنجائش نہیں. فرمایا ہٹ جا. جڑا یوسف نو پاک آکھے پھر یوسف نو عطا کرن تو ہاتھ نہیں روکدا. میری دلیل مکمل ہو گئی. جامعہ اویسیہ میں جان والے ہو, حضور نظام سعید غلامو, حضرت محمود سعید دی صدارت وچ بیٹھنے والوں, جڑا یوسف نو پاک آکھے حضرت یوسف نو عطا کرن تو ہاتھ نہیں روک دے. تے جڑا یوسف دے رب نو پاک آکھے اللہ بھی انہوں رزق دین تو دست قدرت نہیں روکدا. لہذا کسے عالم مولوی دی تقریر پھبان واسطے سبحان اللہ نہیں کہنا, اللہ کلو رزق لین لئی سبحان اللہ کہنا ہے. بس اسے راہ دے دینا, پلٹانا. گل کتھے سی؟ سبحان اللہ. نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں, میں گل کر رہا سا محب محبوب دی تعریف مبالغہ بھی کر لے اجازت ہوندی ہے. مرید پیر دی تعریف کرے فرض ہے, شاگرد استاد دی تعریف کرے فرض ہے, ادا امتی نبی دی تعریف کرے ادا فرض ہے. پر جنوں رب نے ساریاں صفتاں نال متصف کیتا او مصطفیٰ کسے دی تعریف کرن تے اے بڑی گل ہے. ہاں اے بڑی گل ہے. شب معراج تے سارے پیغمبر حضور دے پیچھے کھڑے سن, حسین بھی کھڑے سن. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, وہ بھی پیچھے کھڑے سن. نوح جیسے مبلغ, ابراہیم جیسے مجاہد, موسیٰ جیسے جلالی, عیسیٰ جیسے کمالی, یوسف جیسے جمالی, سارے پیچھے کھڑے سن. امام تے مصطفیٰ سن, اس لئے کہ ساریاں صفتاں دی امامت رب نے حضور نو ہی عطا فرمائی ہے نا. تے او محبوب جدوں آکھے میرے محبوب دیاں زلفاں بکھریاں نے, پتہ نہیں کدے نال گل کر رہا میں, کپڑے پھٹے پرانے, داڑھی گردلو دے, رنگ زردے, اکھاں چانسو نے, اور کمال کی ہے. کمال ہے مصطفیٰ فرماندے نے
جے وہ کسے گل تے قسم چاہ لینا تے رب دی قسم نو پورا فرما دیتا ہے. عمر تے علی اچھا ایک گل اسی سنانے ہیں تسی سن دے ہو ہوندا رہندا سلسلہ پر ادھے تے مصطفیٰ دا علم غیب بھی ظاہر ہوتا ہے. آیت موجود ہے دیگر حدیث دی کتب دے اندر روایات موجود نے حضور نے حضرت عمر تے حضرت علی نو بلایا. اچھا ہے تے ابو بکر صدیق بھی سن اوتے ہی سن پر حضور نے انہاں نو نہیں آکھیا. دھیان نہیں میرا خیال تو آڈا اس گل اب جی لنگر پکایا جی نا بولو ہضم ہو گیا نا پہلا تے مل جائے گا تے لنگرے ہوئے سی اچھ کمی کدی نہیں آئی اس لئے ڈٹ کے بولو. حضرت ابو بکر صدیق نو حضور نے نہیں کیا میرے نبی نو پتا سی کہ علم غیب مصطفیٰ دا کہ جدو اویس دی ملاقات ہونی ہے نا حضرت عمر تے علی نال ادو ابو بکر صدیق نہیں ہونا. یہ حضرت عمر دا دور خلافت سے اور کمال لے لے حضور دے محبوب نے ساڑھے بھی تے محبوب نے نا کمال لے کہ ہر حج دے موقع تھے دونوں روایات موجود نے. ایک حج دا ہے حضرت عمر دا مکہ دے شہر دے اندر ایک خود کرنے چ جانا دو میں موجود نے. حج دا موقع ہونا خطبہ حج تو بعد عمر نے کہنا امیر المومنین نے بھئی یمن والے سائیڈ تے ہو جاؤ پھر کہنا کرن والے سائیڈ تے ہو جاؤ پھر کہنا مراد قبیلے والے نکل آؤ. چند بندے نکلے نہ تے حضرت عمر نے کیا تو آڈے کوئی اویس ہے ہائے انہاں کیا امیر المومنین تو آڈی شایان شان نہیں کہ تسی او دے والو پچھو وہ تے دیوانہ ہے. حضرت عمر تیاں اکھا چانسو آمن اور فرمان تو انہوں کی پتہ ہے کہ میری شایان شان ہے کہ نہیں ہے. میری شان ہے یہ اویس صرف میری شان نہیں پوری امت مسلمہ دی شان ہے. اہل تصوف و روحانیت دی شان ہے. تمام سلاسل طریقت دی شان ہے. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جدو اویس دا پتہ چلیا کہ عمر تے علی میں بیٹھے نے جے میں طالب مطلوب دے سامنے بیٹھتا ہے عاشق معشوق دے سامنے بیٹھتا ہے محب محبوب دے سامنے بیٹھتا ہے اور ساری نشانیاں مصطفیٰ والیاں تک کے نا تو پھر کیا نا میرے لئے دعا کریں. اے بندے کہہ رہے سن نا سائی نو تو میں بھی سن رہا تھا دلوں دعا کریو جی انہاں کہا جی اسی دلوں ہی کرنے ہیں اسی دلوں ہی کرنے ہیں اسی ویسی ہے ہی دعا والے ہیں ہے ہی دعا والے ہیں. اچھا ساڑیاں دعاواں چھ نہ اثر صحیح ساڑیاں چھ نہ صحیح پر یہ جاندی پتہ کتھے جے اس دعا دا سارا کمال بڑھدا جے ہاں وہ حضرت ویسے کرنی والی دعا دا اثرات ہونے تو پھر اویس بھی بے نیاز ہے کہندے نے میں صرف تواڈے لئے نہیں ہر مومن لئے دعا کرنا تسی بھی ایمان دی سلامتی نال دنیا تو چور گئے تو میری دعا اپڑ جائے گی. اچھا غائبانہ دعا کریا کرو زیادہ تو زیادہ ہر مومن واسطے دعا کریا کرو مسلمان واسطے دعا کرے ٹھیک ہے جی. برادری طبقہ علاقہ قبیلہ یہ نہیں تکنا تسا مومن تکنے. حضرت اویس کرنی دی یہ سنت میں پلٹ آنا گلشن اویسی اچ بہارے دعاواں دا انبار ہے تے اسی بھی سارے طلبگار آئے سے حوالے نہ کہ دعاواں حاصل کریے اور دعاواں کریے. میں قرآن کریم دے جڑے کلمات پڑھے نے اللہ رب العزت نے فرمایا هو الاول
وہ اول ہے، والآخر وہ آخر ہے، والظاہر وہ ظاہر ہے، والباطن اور وہ باطن ہے. کہہ دیو سبحان اللہ. بر صغیر پاک و ہند دے اندر جس شخصیت نے سب نالوں پہلا علم حدیث پہنچایا اس کا نام ہے شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ. آج تو پہلے کوئی اہل حدیث بھی نہیں سی. سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے؟ اے سب بیماریاں بعد وچ پیدا ہوئی. شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فارسی زبان وچ کتاب لکھی، دا نام رکھیا مدارج النبوت. ہن دا اردو ترجمہ مل جاندا ہے. تھک گئے ہو؟ دا اردو ترجمہ مل جاندا ہے. او دے ابتدائیہ وچ حضرت شیخ صاحب نے اے کلمات قرآن لے آندے، والاول والآخر والظاہر والباطن. اور اے ترجمہ لکھ کے نہ تھلے وہ لکھتے نے حضرات ایک کلمات قرآن حمد خدا بھی نے اور نعت مصطفیٰ بھی نے. ہن میں موضوع تے آگے آ جائے، میں جیدے تے گل کرنی ہے اور کچھ تصوف دی آج میں میرا دل کرتا ہے میں تصوف دی ایک ادھی گل نال کراں سائیں کلو دعا حاصل کرنے واسطے. جے تسی سبحان اللہ کہن دے رہے تھے پھر اتر دی جائے گی بات دل دے اندر. ایک کلمات قرآن حمد خدا بھی نے نعت مصطفیٰ بھی نے. میں حیران ہاں، جامعہ اویسیہ بنیا، شاہپور شریف جامعہ اویسیہ ہے ہاں جی، دنیا دے کونے کونے تے الحمدللہ اویسیہ دی نسبت دے نال جامعات موجود نے. انہاں جامعات دے اندر پڑھایا جاندہ ہے حضرات. ہر کلام او دی شان ہے کہ ایک عنوان تے ہوئے، ایک موضوع تے ہوئے. اللہ دی تعریف ہوئے تے حمد ہوندی ہے، مصطفیٰ دی تعریف نظم چوے تے نعت ہوندی ہے، بزرگاں دی تعریف ہوئے تے منقبت یا قصیدہ ہوتا ہے، کسی دے غم وچ اشعار کہے جان تے مرثیہ ہوتا ہے. اس اصناف نے نا جی مختلف صنفہ نے اردو ادب دیا. سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے؟ بھئی خدا دی تعریف کریے تے حمد، مصطفیٰ دی کریے تے نعت، بزرگاں دی کریے تے قصیدہ یا منقبت، غم دے اشعار پڑھیے تے مرثیہ. بھئی چار شعراں تے مشتمل کلام ہوئے تے ربائی، تین اشعار تے ہوئے تے ثلاثی. اے مختلف اصناف نے. پر میں حیران ہاں کلام دا حسن ہے کہ کلام ایک عنوان تے ہوئے. اور شیخ صاحب فرماندے نے کلمات قرآن حمد خدا بھی نے اور نعت مصطفیٰ بھی نے. کلام ایک کے تعریف دو شخصیات دیئے. شیر میں بہت ہی تھوڑے ہوں دے اس لئے میں نا کم چور سمجھ لو میں ادھر ادھر دیا گلنا کر کے شیر نہیں میرے کو پڑھے جان. جدو میں آؤں دی کتے موج تے پھر کتے پڑھ لینا تے پڑھ دمانگا جتے کتے آئے گا رستے میں. ورنہ تسی ہے گلنا تے پیار والیاں سنو نا جی. حیرت دی کلے کلام ایک کے شانہ دو ہستیاں دیاں، خدا دی بھی مصطفیٰ دی بھی. پھر قرآن شعر و شاعری نہیں، قرآن شعر و شاعری نہیں. اتفاق کر دے ہو بڑی سبحان اللہ تو پتہ لگ رہے. مگر شعری سارے اسلوب قرآن دے اندر پائے جاندے نے. بھئی شعر دا اصول ہے کہ کافیہ، ردیف، وزن برقرار ہوئے. کہ قرآن دی سب تو چھوٹی سورت پڑھنا اِنَّا أَعْطَيْنَا كَالْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. کافیہ، ردیف، وزن، شعری سارے اسلوب اہل علم تے میں نو داد دینا اے سارے قرآن اچ پایا جاندہ ہے. پھر
کلام دا نقص ہے ایک جملہ بار بار دہرایا جائے. اب میری تقریر کا بھی نقص ہے، میں بھی بار بار سبحان اللہ کہنا آخرا. جی یہ کلام دا نقص ہے پر قرآن دا حسن ہے. میں حافظ نہیں، اس لیے سورہ رحمان پڑھیے نا جی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بار بار آندا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا. یہ قرآن دا حسن ہے. کیونکہ جامعہ دا جلسہ ہے نا، اس لیے میں تھوڑا تھوڑا قرآن دے حوالے نال بھی ذکر کرتا جا رہا. کمال ہے وہ کلام ایک کے اور شانہ تو یعنی پہلے میں حمد خدا ذکر کرنے لگا. تسی چونکہ اس طرح میں نے داد نہیں نہ دیتی ہے اسلوب تے اصناف تے ہوتے، اس لیے میں پھر پلٹ آیا. یو ٹرن لے لیا ہے اس ویلے. یو ٹرن دی صنف بڑی مشہور ہے نا جی، ایک ٹرن بھی بڑی ملک کے چل رہی ہے، اس لیے میں یو ٹرن لے لیا کہ دوبارہ میں پلٹ آنا. میرے عزیزوں حمد خدا پہلے هو الاول، او اللہ اول ہے. ڈٹ کے بولو. اور اول ایسا کہ ہجے لفظ اول نہیں بنیا، میرے رب دی ذات پہلا موجود ہے. حافظ صاحب بیٹھے نے، حافظ اجاز صاحب، حافظ غلام فرید صاحب، علماء بیٹھے نے، سارے علماء دی اولاد بیٹھی ہے، قرات والے لوگ نے، تجوید والے لوگ نے. انہوں نے پوچھو حرف لفظ کہندے نے حرفاں دے مجموعے نو، حرف بندے نے حرکات نال. تے حرکات بھی مارز وجود ادوں ہوندیاں نے جدوں زبان ہوے تے زبان لئی دہن چاہیے تے دہن جسم دے نال ہوندا ہے. اجے جسم بنیا نہیں، دہن آیا نہیں، زبان رکھی نہیں، حرکت چاہی نہیں، میرے رب دی ذات اس کو بھی پہلا موجود ہے. والآخر حمد خدا ذکر کر رہا، حمد خدا اور جھوم جھوم کے سنو، خدا دا ذکر بھی جھوم جھوم کے سنو. والآخر آخر بھی اللہ، اور آخر ایسا کہ رب قرآن فرماندہ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ہر چیز نے فنا ہونا ہے، ہر چیز فانی ہے، آخر کسے دی ذات نے باقی رہنا ہے تو اللہ ذو الجلال والاکرام دی ذات نے باقی رہنا ہے. حمد خدا ذکر کر رہا. والظاہر، ظاہر بھی اللہ، تصوف والی گل آ گئی. ظاہر بھی اللہ، اور ظاہر ایسا اللہ قرآن فرماندہ ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. رب کہندہ ہے مشرق بھی اللہ دے، مغرب بھی اللہ دے، تو جدھر رخ کریں گا تینوں اللہ ہی نظر آئے گا. پھر تو سبحان اللہ بن دے نا. ہر جا اللہ، ہر سمت اللہ، ہر طرف اللہ. بھئی ہر طرف اللہ، ظاہر اللہ. اور اللہ دی ظاہریت میں چند جملے بولن لگا، اے دیتے تساں دوویں ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ کہنے. پہلے جملہ سن دے جاؤ تو میں خود ہاتھ تا اشارہ کروں گا، سبحان اللہ کہہ دیا جے. اللہ ظاہر ہے، ظاہر ایسا کہ پانی دی روانی میں چل رہا ہے، درخت سبزے میں چل رہا ہے، پتھر دی سختی وچ بھی اللہ ہے، انسان دی ہستی وچ بھی اللہ ہے. بلکہ گھلے چل رہا، خارے چل رہا، بھاگے چل رہا، بہارے چل رہا، گھلے چل رہا، خارے چل رہا، بھاگے چل رہا، بہارے چل رہا. گل مک دی مقامہ کوئل دی کو کو میں چل رہا ہے، سائیں نظام دی ہو میں چل رہا ہے.
تجلا تیری ذات کا سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں اب جی تھک گئے دے بندے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، ظاہر بھی اللہ والباطن، باطن بھی اللہ۔ توجہ توجہ، ہن بابیاں دی گل آنی دے، باطن بھی اللہ، اور باطن ایسا کہ اللہ قرآن وچ فرماندا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون، میں تے تیرے اندر ہاں، افلا تبصرون، تو تکدا ہی نہیں، تسی ویکھدے ہی نہیں، میں تے تیرے نفس وچ ہاں، تیری جان وچ ہاں، تیرے دل وچ ہاں، تو تکدا ہی نہیں، کدی رائے ونڈ بھج جانا ہے، کدی کتے بھج بہنے، افلا تبصرون، تو تکدا ہی نہیں۔ اچھا بابیاں نے کدی دوڑایا نہیں بندیاں نو، ایسائیاں کدی دوڑایا نہیں بندیاں نو، انہاں کول چلے جاننا تو کہندے نے اکھاں بند کر کے نہ دل ول تک، ادھر تک۔ بلے شاہ کہندے نے جے میں تینوں باہر ڈھونڈا تے میرے اندر کون سمانا، جے میں تینوں اندر مننا پھر مقید جانا، بس اندر تو ہے باہر تو ہے، بلا کون نمانا۔ اور صحیح بابا بلے شاہ دا نا پتہ نہیں اسی کڑے چکرانچ پئے ہیں، بابے نے حد کر دیتی ہے، بھج دینے دوڑ دینے، دوڑا لگے بستر چاہے کنو لب دیو، وہ تو کہندہ ہے بلے شاہ کہندے نے رب بندے دی ذات اکو، جیویں کپڑے دی ذات روح، رب بندے دی ذات اکو، جیویں کپڑے دی ذات روح، کپڑے وچ روح لکیا، بندے وچ لکیا تو، وفی انفسکم افلا تبصرون، کپڑے وچ روح لکیا، بندے وچ لکیا تو، آپ ہی بولیں، آپ بلاویں، آپ ہی کرنے ہوں، آپ ہی بولیں، آپ بلاویں، آپ ہی کرنے ہوں، بلے شاہ جد مرشد ملدا پھر میں رہندی نہ تو۔ وفی انفسکم، تیرے نفس اچھا، تیرے اندر آ۔ سلطان باؤ دی روبائی آ گئی ہے کہ ہن میں پڑھ دینی۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اے تن رب اے سچے دا حجرہ کے وچ پا فقیرہ اے تھاتی ہوتے نا کر منتی ترخا خزر دی اے تیرے اندر آپ حیاتی اوپر شوق دا دیوار اے لہنیرے مدہ لبے وستے اے کھڑاتی اوتے مرد تو پہلا اے مرے
رب دی رمز پچاتی وفی انفسکم افلا تبصرون، میں تو تیرے نفس سے جا تو تکدا ہی نہیں، بس اللہ والیاں کو آ جا، اللہ والیاں دے در تے آ جا، سائیاں دے بوئے تے بہ جا، اے تینوں اکھا بند کرنا لو کہن گے، دل ول توجہ کروان گے، انشاءاللہ تینوں بھجن دی لوڑ کوئی نہیں، گھر بیٹھی ہی رب مل جائے گا، رب مل جائے گا، رب مل جائے گا، رب مل جائے گا۔ حمد خدا نعت مصطفیٰ، نعت مصطفیٰ هو الاول، وہ محمد اول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تھوڑے جو کوئی بندہ کہہ سکتا، کہنا ہوں تو سا کوئی نہیں، کوئی بندہ سوال کر سکتا ہے، کہہ سکتا ہے ویسی صاحب ہنے تسی کہہ رہے سو کہ اللہ اول ہے، ہنے تسی کہندے ہو کہ محمد اول ہے، کم تے برابر کری آ رہے ہو، اگے سانو بھابی کھلون نہیں دیں دے، کہندے نے سنی شرک کر دیں، اے شرک والا جملہ تے تسی کہہ دیتا نا، خدا بھی اول مصطفیٰ بھی اول، کدی میلاد منا کے شرک کرتے ہو، کدی جلوس کڑ کے شرک کرتے ہو، کدی یا رسول اللہ کہہ کے شرک کرتے ہو، ہن تو سا کم ہی سارا برابر ہی کر چھڑیا، اللہ بھی اول، محمد بھی اول، خدا بھی اول، مصطفیٰ بھی اول، کو سمجھ آ رہی کوئی نہیں آ رہی؟ کوئی بندہ سوال کر سکتا ہے خدا بھی اول، مصطفیٰ بھی اول، ایتے شرک نہ ہو گیا؟ میرے عزیزو جواباً ذکر کرنا، سنی شرک نہیں کرنا، جڑا میرے نال اتفاق کردا ہے او دایاں ہاتھ چاہ کے کہے ہاں سبحان اللہ۔ سنی شرک نہیں کرتا، بلکہ سنی شرک دا کلا کما کردا ہے، شرک نو جڑ تو اکھاڑدا ہے۔ تو کہنے اسی میلاد منا کے شرک کرنے ہاں، میں کہنا اسی میلاد منا کے توحید دا پرچم بلند کرنے ہاں، جڑا میلاد نہیں مناندا او شرک کردا ہے، جڑا میلاد نہیں نہ کردا مصطفیٰ او شرک کر۔ بھئی اسی تے میلاد منا کے دسنے ہاں ساڈا اللہ اوے لم یلد ولم یولد، نہ او دے تو کوئی پیدا ہویا نہ او کتے تو پیدا ہویا، تے میلاد منا کے دسنے ہاں ساڈا نبی ہوے جڑا 12 ربیع الاول نو آمنہ دی گود وچ پیدا ہویا ہے۔ اسی تے شرک مٹانے ہاں، پر سوال تے ہوتے یہ خدا بھی اول، مصطفیٰ بھی اول، ہائے بس دو جملیاں میں اس بات نو ذکر کر کے اگے جانا چاہنا، بھئی خدا اول بنانے مصطفیٰ اول نے بنن وچ، رب عطا وچ اول مصطفیٰ سخا وچ اول ہے، حسن دینے چپلے حسن لینے چپلے، تو پھر برابر تے نہ ہویا نا، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، مصطفیٰ او دا شاہکار نے، بھئی پھر کس حوالے نال حضور اول ہوئے؟ بھئی سب نالو پہلا بنن وچ اول، بول دے جاؤ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام نے خود فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب نالو پہلا اللہ میرے نور نو تخلیق فرمایا، تخلیق کے اول۔ بس یہ اگلی گل میرا اپنا ذوق ہے، میں سائیں دی موجودگی ذکر کر دینا، پتہ نہیں تو انہوں نے تے ذوق آئے کہ نہ آئے۔ میری محبت ہے حضور دی تخلیق اول نور، علماء بیٹھے نے نور بے صورت ہوتا ہے، نور دی صورت کوئی نہیں، رب پھر ارادہ کیتا میں یار نو صورت دے ماں، جڑے چڑے کھل اٹھے اللہ انہوں نے مدینے دی حاضری نصیب فرما دے،
بے صورت ہوندہ ہے. اللہ چاہیا کہ یار نو محبوب نو صورت دے ماں رب مصور صورتہ بناندہ ہے. پر رب قرآن اچھ کہندہ ہے یصور فی الارحام کیف یشا. میں ماں دے پیٹ اچھ صورت بنانا جے میں میری مرضی ہو دے جے میں چاہاں. پر جو تو محبوب دی واری آئی نا رب پوچھیا دستے نو کہ ہو جیا بناونا ہے. تینو کہ ہو جیا بناونا ہے. اگو بول حضور جواب دیتا میں نو اے ہو جیا بنا مولا میری جان جہانہ دی جان ہوئے. پاویں تو بولے پاویں میں بولنا ساڑھے دوہاں دی ایک کوئی زبان ہوئے. اچھا پھر رب نے نا محبوب بنا لگا ایک صورت بنائی. مصور ہے نا ایک صورت بنائی. میرا ذوق ہے انہوں تکیا. رب فرمایا نہیں یار دے نالوں سونا ہونا چاہیے. اچھا کدی تصور اچھ جاؤ نا تسی سوچا ہوتے لے کے جاؤ والا پرواز کرو نا سوچا دی. اچھا پھر دوجی صورت بنائی. فرمایا نہیں محبوب دے نالوں بھی سونا ہونا چاہیے. تیسری صورت بنائی. نہیں سجنے دے نالوں بھی پیارا ہونا چاہیے. حتیٰ کہ محبوب نو یار نو حسن دین لئی سجان لئی پبان لئی صورتاں تے صورتاں بناندہ گیا. حتیٰ کہ 1,24,000 صورتاں بنا دیتی ہیں. پھر صورت یار فائنل ہوئی. صورت یار بنائی. ہن تواڈی سبحان اللہ تے سہارے نال میں اگلا جملہ بولنا چاہنا تانوں پوچھنا جڑا بندہ دساں چوں سونا ہوئے کتنا سونا ہوندا ہے. سٹیج والے بولے آج جیڑا 100 چو سونا ہوئے. اچھا جیڑا 1000 چو سونا ہوئے تھوڑی سبحان اللہ کہیں دیئے بڑا سونا ہوتا ہے. اور جیڑا 100 چو سونا ہوئے ہون جنہیں سبحان اللہ نہیں آئی انہوں اللہ ہی پچھے. ہون جیڑا میں جملہ بولنے لگا نا ہوتے جدی سبحان اللہ نہ آئی انہوں رب پچھے گا کہ میرے محبوب دی تعریف ہو رہی سی تے تو ڈٹ کے سبحان اللہ نہیں سکھیا. جملہ سن لو سبحان اللہ والا جملہ بھئی جیڑا 100 سونا ہوئے سائیوں بڑا سونا ہوندے تے جیڑا 1,24,000 سونیاں وچوں سونا ہوئے. نبی ہوندہ ہی سونے. اور مرزائیاں دا جڑا بڑے ہوئے کانا ہے ڈورا ہے جھوٹا ہے بد شکل ہے وہ مرزائیاں بنایا. رب نے جنہاں نو نبی بنایا نا وہ بے عیب بنائے بے مثال بنائے لاجواب بنائے اعلیٰ بنائے. تے جڑا 1,24,000 سونیاں وچوں سونا ہوئے وہ مصطفیٰ کتنا سونا ہوئے گا. میں نات مصطفیٰ گولڑے دا بابا میرے لی بول دے. آپ نے نبی کریم علیہ السلام دا دیدار کیتا دے حضرت پیر سید میرے لی شاہ تاجدار گولڑا بول دینے. آپ فرمان دینے اس صورت نو میں اے جانا تھا اے جانا تھا کہ جانے جہانا تھا. اے سچی آنکھت رب دی میں شان تھا. اے جیسی شان تو شانہ سب بنیا سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمال
تیری سنا گستاخ اکھیاں کتھے جا نعت مصطفیٰ هو الاول مصطفیٰ اول تخلیق چول حسن چول بولی جاؤ سبحان اللہ. ہن میں پلٹن لگا واپس آن لگا اختتام کرنے لگا اس لیے کہ جلسہ باقی سارے نعت خواں اور علماء اجے بیٹھے نے جنہاں دے خطابات اور نعت خوانی ہونی ہے اس لیے میں جلدی نال پیچھا پلٹ رہا تسی جلدی جلدی سبحان اللہ کہی جاؤ بھئی تخلیق چول حسن چول نبوت چول. ویسے اس دھرتی تے پہلے نبی آدم پر حضور فرماندے نے کنت نبی آدم بین الماء والتین میں تے اس ویلے بھی نبی سا جدو آدم مٹی تے پانی دے درمیان دے نبوت چوی اول حسن چول سخاوت چول جی بلکہ قرآن کہندا ہے انا اول المسلمین اسلام وچ بھی اول رب نو رب کہنے وچ بھی اول. تے بخاری دی روایت ہے میرے آقا فرماندے نے انا اول شافع و اول مشفع قیامت والے دن شفاعت دا دروازہ بھی سب نالوں پہلا مجھ محمد نے کھولنا ہے اور اللہ نے سب نالوں پہلا میری شفاعت نو قبول کرنا ہے. اب جی کتے چلے ہو اے گل میں تھانوں سنان لگا. آپ صاحب نے میں جیسا ہی شفاعت تے گل آ گئی نا سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے. ساڑھے علاقے نا وزیر آباد ہے سنے آج گجرانوالا تو کے سائیں جان دے اتنے بہت بڑے عالم دین ہوئے نے مولانا عبدالغفور ہزاروی شیخ القرآن انہوں نے کیا جانا رحمت اللہ علیہ. تحریک پاکستان ہے چونہ دا بڑا کردار ہے. ایک پاس عطا اللہ شاہ بخاری دا سٹیج لگا سی کانگریس دا ایک پاس قائد اعظم محمد علی جناح دا سٹیج لگا سی مولانا ظفر علی خان دا مثار بھی اتھے وزیر آباد ہے انہاں جلسہ رکھیا سی قائد اعظم دا مسلم لیگ دا ایک پاس کانگریس دا جلسہ سی عطا اللہ شاہ بخاری دا خطاب ہو رہا سی سارا مجمع پلٹ کے کانگریس تے جلسے چلا گیا. مولانا ظفر علی خان نے کیا قائد اعظم محمد علی جناح نو کہ ہزاروی صاحب دا خطاب لاؤ. مولانا عبدالغفور ہزاروی مائک تے آئے تو گفتگو کی تھی تے سارا کانگریس دا جلسہ ویلا ہو گیا بندے ادھر آ گئے تے انہاں دے خطاب تو بعد پھر مولانا ظفر علی خان نے اٹھ کے فی البدیہہ شعر کیا کہ چشمہ ابل رہا ہے محمد کے نور کا میں آج سے مرید ہوں عبدالغفور کا. فی البدیہہ شعر کیا. ہن شفاعت تے گل آ گئی. حضور نے فرمایا سب نالوں پہلا میں شفاعت کرنا میں ہزاروی صاحب کی گل کرنی سی اس لیے میں سارا تمہید بن لئی جلدی جلدی سن لو ہو سکتا ہے میں تے اختتام کردا. ہزاروی صاحب درس حدیث دے رہے سن سائیں حدیث پاک پڑھاندے پہ سن شاگرد سامنے بیٹھے سن تے ہزاروی صاحب پڑھاندیا نا رو پے حدیث پڑھاندیا رو پے رونا مقدر والے نو آؤں ہے رو پے تے رو کے کہندے نے بیلیو حضور دا صدقہ اللہ دا ساڑھے تے بڑا ہی کرم ہے جدے جدے تے ہے ڈٹ کے کہو سبحان اللہ. حضور دا صدقہ ساڑھے تے اللہ دا بڑا ہی فضل تے بڑا ہی کرم ہے. شاگردان دی عادت سوال کرن دی کہندے نے سائیں گل تے ٹھیک ہے پر سمجھا دیو وضاحت کر دیو سمجھا دیو. صحیح صاحب ہزاروی صاحب بولے فرمان لگے بیلیو جس باپ نو ملے شکایت کہ او دا پتر اج سکول نہیں گیا جس ابے نو ملے سمجھ دیو ہزاروی صاحب شفاعت دی کل سمجھان لگے شفاعت دی کل سمجھان لگے دل تے نقش کر لیا جے کل. ہزاروی صاحب فرماندے نے بیلیو حضور دا صدقہ اللہ دا ساڑھے تے بڑا ہی کرم ہے. طلباء شاگرد کہندے نے استاد جی ذرا سمجھا دیو. اب فرماندے نے جس باپ نو ملے نا شکایت
کہ وہ پتر سکول لے گیا یا انہیں غلطی کی تھی ہے. دھیان ہے جے پتر آوے شامی گھر تے جس باپ نے مارنا ہوئے نا سزا دینی ہوئے. ہزارویں صاحب کہتے ہیں جس باپ نے مارنا ہوئے سزا دینی ہوئے نا شامی پتر گھر آئے تے ابا جتی لا لیندہ سوٹا پھڑ لیندہ تو اسکول لے گیا سزا دے مانگا مارا گا. ہزارویں صاحب فرماند نے جنہوں ملے نا ابے نو شکایت کہ منڈا سکول لے گیا تے جس باپ نے مارنا ہوئے سزا دینی ہوئے نا شامی پتر گھر آوے تو جتی لا کے سزا دین دے مار دے تے جن نے نہ مارنا ہوئے نا پتر شامی گھر آئے تے ابا کہندہ میں نے پتہ آج تو سکول لے گیا جن نے نہ مارنا ہوئے تو سکول لے گیا تو فلاں غلطی کی تھی ہے پر ان تو تھکا آئے ہیں روٹی کھا کے سو جا سویرے اٹھیں گا نا پھر تیرے نال نبڑاں گا صبح اٹھیں گا پھر تیرے پوچھاں گا جن نے مارنا ہوئے اسے ویلے مار دے جن نے سزا دینی ہوئے اسے ویلے سزا دین دے جن نے نہ مارنا ہوئے او کل صبح تے پا دین دے. جامعہ اویسیہ میں چان والے ہو ہزارویں صاحب فرماتے نے رب نے بھی جنہ امتانو سزاواں دینیاں تھا نال نال فارغ کردہ گیا ہے. نہیں تہاڈی توجہ نہیں تکو ادھر تکو. ہزارویں صاحب فرماتے نے رب نے بھی جنہ قوماں نو سزاواں دینیاں سن نال نال فارغ کردہ گیا. کسے تے پانی دا عذاب کسے دا پتھراں تے عذاب کسے دا چوہاں دا عذاب کسے تے خون دا عذاب کسے تے مینکاں دا عذاب. تے جدوں محبوب دی امت دی واری آئی نا چلاؤ نعرہ تمام پیر بھائی بھائی ویسے مہربانی. انتہائی محبتاں دے لائق حضرت سید فاضل شاہ صاحب بخاری دامت پر کاتم العالیہ تشریف لے آئے. میں حافظ صاحب والوں جامعہ اویسیہ دی انتظامیہ والوں خوش آمدید کہنا. ہونے میرے جملے رولنے نہیں تو ساں رولنے سمجھ دے ہو نا اختتامی میں ختم کرن لگا. شفاعت تے گل آئی تے پیار والی گل محبت والی گل میں نو اللہ والے دی یاد آ گئی. میں کیا سنا دے وہاں ہزارویں صاحب فرماندے نے جس باپ نے مارنا ہوئے شامی پتر گھر آوے تے اسے ویلے سزا دیندا ہے تے جن نے نہ مارنا ہوئے نا وہ کل صبح تے پا دیندا ہے. ہن تھکا آئے ہیں تے روٹی کھا کے سو جا صبح اٹھیں گا پھر تینوں پوچھاں گا. ہزارویں صاحب فرماتے نے رب نے بھی جنہ قوماں نو سزاواں دینی اصل نال نال فارغ کردہ گیا ہے. کسے تے پانی دا عذاب کسے تے پتھراں دا عذاب کسے تے مینڈکاں دا عذاب. تے جدو یار دی امت دی واری آئی رب بھی فرمایا تھکے آئے ہو دنیا تے مر کے قبر وچ آرام کرو قیامت والے دن اٹھو گے نا پھر پوچھاں گا. شفاعت تے گل کرن لگا قیامت نو اٹھو گے پھر پوچھاں گا. توجہ پوری توجہ محبت نال دل تے نقش کر لو. ہزارویں صاحب فرماندے نے جس باپ نے کہا نا صبح پوچھاں گا انہیں کدی نہیں پوچھا. جس ابے کہا نا صبح پوچھاں گا انہیں کدی نہیں پوچھا. ہزارویں صاحب فرماندے نے جے صبح ابے نو چڑھ جائے غصہ او بڑا ڈاڈا ہونا. ڈاڈا سمجھ دے ہو بڑا سخت ہوتا ہے. صبح ابے نو غصہ چڑھ جائے ابا
جتی پکڑ دے یا سوٹا پکڑ دے مارا ماں چلے تے روٹی پکا رہی ہوتی ہائے میں کی کراں میرے ول تسی تک دے ہی نہیں ابے نو صبح صحیح صاحب غصہ چڑھ جائے تو ڈاڈا ہو ابے سوٹا پھڑیا مارا ماں روٹیاں پکا رہی سی چلے تے جدو ویکھیا نا میرے پتر نو مارے گا ماں روٹی اتھے ہی چھوڑ دیئے دوڑ کے آ کے پتر نو چپھا پا لے دیئے خبردار چودھری میرے پتر نو ہاتھ نہ لائیں ان میں اگلی گل نہیں کرتا جڑے باہر بڑے بڑے چودھری ہوندے نے گھر وچ بس چوپی کر رہو خبردار چودھری میرے پتر نو ہاتھ نہ لائیں باپ کہندا ہے اسکول نہیں گیا میں نو چھڑنا نہیں ماں کہندی ہے میں کیا سہی میں کیا سہی تیرے سر نو درد ہوندا ہے نہ جا سکولے جے مار نہیں تھی پہلے میں نو مار خبردار میرے پتر نو ہاتھ لایا چودھری کڈا بھی غصے چوندا ہے جتی سڑ دیندا ہے سوٹی سڑ دیندا ہے کہندا دل تے بڑا کردا سی مار مارے دی ہڈی پسلی ایک کر دیندا پر کی کراں جدوں مارن لگنا تو سامنے آ جانی ہے ہزارویں صاحب فرماندے نے اول تے قیامت والے دن رب نے پوچھنا ہی نہیں تے جے ساڈے گناہ ویکھ کے ساڈے عیب ویکھ کے رب نو جلال آ گیا تے کملی والا رحمت دی چادر لے کے آ جائے گا یا اللہ میرا امتی یا اللہ میرا غلام یا اللہ میرا درود پڑھن والا میرا کلمہ پڑھن والا میرے نعرے لان والا میرے جلوس تے آن والا میری محبت چھومن والا رب فرمائے گا اے محبوب اے گناہ کرتا رہا غلطی کرتا رہا ہزارویں صاحب فرماتے نے کملی والے عرض کرن کے مولا انہوں پتا سی میرے بخشوان والا ہے نا میرا لجپال سائیں ہے نا میرا کرم نواز ہے نا میرا مہربان ہے نا رب بھی فرمائے گا سونیا ارادہ تے سی انہوں دوزخ سکتا پر کی کراں تو سامنے آ جانا ہے بس اختتامی شعر پڑھ لو نبی کریم علیہ السلام دے دروازے تو سانو شفاعت بھی ملنی ہے برکت بھی مل دی ہے عزت بھی مل دی ہے کملی والے دا صدقہ رزق بھی مل دے پھر مصطفیٰ دے دروازے دی خیر منگو تے محبت پیار دے نال کہہ دیو صدا وصدا روے تیرا دوارا یا جیڑے یا رسول اللہ کہنے والے نے ہاتھ چاہو ذرا پھر چاہ کے رکھو کوئی نہیں تھک گئے ہو تو ان سارے بندے یا رسول اللہ کہنے والے نے پھر یا رسول اللہ دی آواز تے آنی چاہی دی ہے نا پورا شعر نہیں پڑھنا ہاتھ چاہ کے پڑھو ہاتھ چاہ کے پڑھو صدا وصدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہلدے غریباں دا گزارا یا بس اگر باقی میں کران گا تو پھر گھنٹہ ڈیڑھ اور گزر جائے گا میں اپنے ادارے دا بھی اور اپنے سائیاں دا بھی اس اجتماع دا بھی اپنے علماء دا بھی خیر خواہ اور خدمت گزارا اس ادارے دے حوالے نل میں یہ کہاں گا صدا بہار روے اس باغے کدی خزانہ آوے کدی خزانہ آوے ملن فیض ہزاراں تائیں ہر بکھا پھل کھاوے قرآن دے وفادار بن جاؤ مصطفیٰ دے وفادار بن جاؤ اپنے سائیاں دے وفادار بن جاؤ تے علماء اہل سنت دے وفادار بن جاؤ نہ دنیا تے کمی آئے گی نہ آخرت تے کمی آئے گی وآخر دعوانا الحمدللہ